بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی عظیم محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 اور 125 126 تین آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تینوں آیات کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بندہ نیک اعمال میں سے عمل کرے، من ذکرٍ او انثیٰ، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے بڑھ کر اور کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیک ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ جس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، اور ملت ابراہیمی وہ ہے جو حنیف ہے، یعنی ہر غلط سے وہ کٹا ہوا دین ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان آیات سے پہلے آیات جو کل میں نے پڑھی تھی اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا جو بندہ برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جو کل میں نے پڑھی تھی نا، کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ کون برا عمل کرے اور کون نہ کرے، کس کو سزا ملے گی کس کو سزا نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے مطلقاً کھلا ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے اس کو سزا ملے گی۔ اچھا اندے تو دو گلاں نے، ایک گل دا اگلی آیات نال تعلق ہے، ایک گل ہو رہی جی فوری مینوں یاد آ گئی، کیونکہ اللہ نے کھلا ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا، شاگرد برا عمل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اگر استاد برا کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، جی مرید اور پٹھا کام کرن گے تو انہاں نوں سزا ملے گی، تے پیراں نوں معافی، پیر اور پٹھا کام کرن گے تو انہاں نوں بھی سزا ملے گی۔ سمجھ آ رہی؟ غریب آدمی کو الٹا کام ہو جائے گا سزا انہوں ملے گی،
امیر آدمی کو اگر سیٹھ کو کسی چودھری نمبردار کو وڈیرے کو اگر الٹا کام ہو گیا تو سزا انہوں بھی ملے گی، اگر کسی چھوٹے کو یہ کام غلط ہو گیا انہوں بھی سزا ملے گی، تے بگے والا آنے کو کام ہو گیا تو پھر سزا انہوں بھی ملے گی۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، کوئی تخصیص نہیں ہے، جڑا بندہ بھی غلط کام کرے گا انہوں سزا ملے گی۔ اتھے ڈاکٹر علامہ اقبال دا شعر ہے، وہ فرماندے نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یعنی عملہ نال ہی تسی جنت لینی ہے تے عملہ نال ہی جہنم لینا ہے۔ بھڑے کام کرسو تے تسا آپ ہی جہنم بنا لینا ہے، چنگے کام کرو گے تے آپ تسی جنت بنا لینی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی اللہ نے انہوں خاکی بنا کے بھیجیا ہے، نہ نوری بنا کے بھیجیا ہے نہ ناری بنا کے بھیجیا ہے۔ ناری منا اگ والا تے نوری منا نور والا، نہ یہ نوری بن کے آیا ہے نہ ناری بن کے آیا ہے، خاکی بن کے آیا ہے۔ اگے ہوں نور بھی انہیں آپے بننا ہے تے نار بھی انہیں آپے بننا ہے، یہ دی موج ہے، چاہے نوری بن جاوے چاہے بیٹھے ہو، یہ خاکی تے ہے نا جی، خاکی بن کے ہے، اگے دی موج ہے، نوری بن جاوے تاوی یہ دی اپنی ہمت ہے، ناری بن جاوے تاوی یہ دی آگ والا بن جاوے تاوی یہ دی موج ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مالکہ نے کھلا ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، تے جے بندہ آکھے نہیں مرید نو تے کھلے پوسن تے پیر ہوری چھوٹ جان کے، نہیں مڑ پیر جو ہویا نا آخر یہ اللہ پاک نے کوئی وعدہ نہیں فرمائی، جوڑا بھی برا عمل کرے گا وہ دی سزا بھگتے گا۔ ایک مسئلہ نکلا۔ دوسری گل ہے جدو اے والی آیت نازل ہوئی نا، اے جے پڑھدا پیا کہ جو بھی برا عمل کرے گا انہیں سزا ملے گی، جدو اے آیت نازل ہوئی تے یہودیاں تے عیسائیاں نے تھوڑی جی کچھا ماریاں، یعنی خوش ہوئے، کہنے لگے مسلمانوں قرآن بھی تہاڈا ہی ہے، تہاڈے قرآن دے وچ ہن تے آیت آئی بھی آپا سارے برابر ہوئے بیٹھے ہیں، جی اسی بھڑا کام کریں گے سانو سزا لبسی، جی تسی بھڑا کام کرو گے تانوں بھی سزا ملے گی، جی ایسا چنگے کام کر گئے تے سانو بھی جنت ہے، تسا چنگے کام کر گئے تانوں بھی جنت ہے۔ اتے اپا یہودی عیسائی مسلمان آپا سارے برابر ہو گئے، کہندے ایت بھی تہاڈی ہے، بیٹھے ہو، یعنی کتاب بھی تہاڈی ہے، تہاڈی کتاب دے وچ آیت آ گئی، ان یہودیاں نے تے عیسائیاں تھوڑی دیر چھالا ماریاں، لے بھی مسلمانوں ہون تے کام برابراں چاہ گیا۔ اللہ نے نال ہی اگلی آیت نازل فرما چلی، جدو انہوں نے کچھا مارنے شروع کیتیاں تے صحابہ کرام دی برابری کرن دی گلاں کیتیاں، مالک نے اگلی آیت نازل فرما چلی، آیت 124 فرمایا من یعمل من الصالحات، جڑا بندہ نیک عمل کرے من ذکر او انثى او مرد ہوے بھاویں عورت ہوے اونوں جزا ملے گی نیک عمل دی، لیکن شرط ہے وہو مؤمن ہوے مسلمان، ہوے کی نال ہی مالکہ نے ونڈ فرما جائے، فرمایا یہودیوں ایڈے چوڑے نہ ہوو، عیسائیوں ایڈے چوڑے نہ، نیک عملاں دی جزا ملے گی، لیکن کنوں وہو مؤمنون، بندہ مومن ہونا چاہیے، اگر بندہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر عملاں دی جزا بھی نہیں ملے گی۔ فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ولا یظلمون نقیرا، تیل دے برابر بھی انہوں تے ظلم نہیں ہوئے گا۔ پھر مزید مالکہ نے ارشاد فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ فرمایا ان دے تو ود کہ اور چنگا دین کیندا ہو سکدا جڑا اللہ واسطے اپنی گردن جھکا لے، اللہ واسطے اپنا چہرہ جھکا لے۔ ثابت ہویا جدوں بھی جھکو نا جی اللہ واسطے جھکو، چودھریاں آگے بیٹھے ہو کے واگے کسی ایم پی ایم این اے کے جھکنا، کیا جھکنا ہے؟ جدوں بھی جھکنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے جھکنا ہے۔ جدوں چاند ایک صحابہ ہجرت فرما کے نا تے حبشہ دی طرف چلے گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سربراہی دے وچ چاند ایک صحابہ حبشہ چلے گئے تے پیچھو مکیاں نوں پتہ لگ گیا بھی مسلمان وچوں نکل گئے، اصل جے کافر چاندے سن بھی وچوں مکے چوں نکلن وی نہ، اسی انہاں گھیرا پا کے رکھنا تے ایتھے ہی اسی انہاں نوں کٹنا مانجنا ظلم و ستم کرنا ہے۔ چاند ایک صحابہ وچوں نکل گئے، انہاں پہلی ہجرت فرمائی، ذہن چ رکھو دو ہجرتاں ہوئیاں سن صحابہ کرام، پہلی ہجرت حبشہ دی طرف، پھر دوسری ہجرت مدینہ شریف دی طرف۔ جی پہلی ہجرت ہوئی سی حبشہ دی طرف، ان دے چند ایک صحابہ گئے سن، وہ جو چند ایک صحابہ گئے سن ان دے وچ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی وہ بھی گئے سن۔ اچھا جدو آپ اتنے پہنچے حبشہ پہنچ گئے، جہاں حبشہ دا ملک سی عیسائیاں دا ملک سی گا، کنہاں دا بلا عیسائیاں دا ملک ہے، اس ویلے جہاں انہاں دا بادشاہ سی حبشہ دا
نجاشی وہ بڑا درویش ٹائپ دا بندہ سیگا، درویش جا جدو انہاں دے کول پہنچے تے ادو پچھو کفار دے چاندے لوگ بھی پہنچ گیا ہوتے انہاں دی ملاقات بادشاہ نال مسلمانہ دی ملاقات تو پہلے وہ کفار جا کے مل پہ جا کے بادشاہ نو کہن لگے ساڑے ملک عرب دے وچوں کچھ بندے بھگوڑے ہیں غدار ہیں وہ غداری کر کے اتنے نکلے نے تواڈے ملک دے وچوں آ گئے لہذا غدار سانو پکڑا دیو وہ ساڑے ہاں تے انہوں نے بڑا فتنہ کھڑا کیتا ہویا جے تواڈے ملک وچ رہن گے تواڈے امن نو خراب کرن گے تواڈے بھی اتنا فتنہ کھڑا کرن گے لہذا بندے سانو دے چھڑو تے پھر وہ نجاشی بادشاہ کچھ گلاں پوچھے بھی وہ کداں دے لوگ نے کی کہندے نے انہاں دا فتنہ کداں دا وہ پھر دسنا تے پیا نہ بھی انہاں دا ایک نبی آیا ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہندے آخری نبی ہے پھر نجاشی بادشاہ پھر وہ جڑا درویش بندہ سی انہیں ساری گلاں پہلے پڑھیاں ہیں کہندے اچھا وہ بندے آئے نے جی وہ آئے نے میں چلو جو دربار پکڑ کے لے آؤ وہ بادشاہ دی فوج گئی جا کے مسلمانوں کو پکڑ کے لے آ کے پیش کر حالے پیش نہیں سی ہوئے کفار نے جان کے ایک ہور تیلی لائی کفار نے کہنے لگے دیکھنا جی اے جننے تواڈے درباری آندے نے جھک کے تانوں سلام کر دین کوئی تانوں سجدہ بھی کر دے سن کوئی تانوں سلام کر دین جھک کے آندے دربار تسی ویکھنا وہ جھکن گے نہیں انہاں چ بڑی آکڑ ہے سبحان اللہ وہ ادھاں دی گلاں پہلے یعنی کہ الٹ رنگ دے کے انہاں دا بھر چھڑیا انہاں ویکھ اتنے آکڑے ہوئے نے کہ تواڈی بارگاہ چاون گئے تھے انہاں جھکنا بھی نہیں ہے اتنی دیر ہوئی حضرت جعفر تیار تے چند صحابہ آ گئے جو داخل ہوئے تو واقعی جھکے نہیں جن سے نے پوری شان و شوکت نال داخل ہوئے بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نجاشی بادشاہ دربار داخل ہونے آپ نے کنار لگایا فرمایا حزب اللہ اینج گرج دار آواز دے جو للکر ماری نا کہ اللہ کی جماعت آ گئی ہے اللہ کی جماعت آ گئی تو اس آپ دے نعرے دا ایک پورا روب پہ گیا پورے دربار تے کون آگے بھئی پھر صحابہ کرام دے چہرے سبحان اللہ انہاں دی حیات انہاں دے کپڑے انہاں دا انداز سبحان اللہ جو داخل ہوئے نا تے نجاشی نو تو پتہ لگ گیا بھی بیلی کو جنے ہیں سبحان اللہ بھی جڑے ایک تے جھکے بھی نہیں فرمایا تسی جھکے کیوں نہیں ہو بھائی میرے دربار چاہو یہ کہنے لگے جی اللہ تو سوا کسے اگے نہیں جھکے سبحان اللہ اللہ تو سوا آہی گل ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فرمایا اون دے تو وجہ کہ اور کنا دین چنگا جڑا جھکدا ہے تے صرف اللہ واسطے جھکدا ہے سبحان اللہ تانوں سمجھ آئی گل سبحان اللہ اٹھ کڈا اونچا ہوندا جی او 5-7 فٹ دا ہوندا جی 8-10 فٹ دا اٹھ ہوندا ہے لیکن انہیں بھی جے چارہ کھانا ہوئے نا تے تون تھلے لے آنی پیندے نا او تھلے تون لے آ کے ایویں کر کے ماجھ ایویں گاں جنہ مردی کو آکڑیا سنڈا بھی ہوئے نا انہوں کھانا پوے نا چارہ تینوں منہ تھلے لے آنا پیندا ہے لیکن انسان تیری عظمت تو صدقے جائیے اللہ پاک نے تن لقمہ کھانا واسطے تھلے جھکانا نہیں پیندا بلکہ لقمہ خود چل کے ہاتھ لے کے آندا ہے تے لقمہ سبحان اللہ ہاں لقمے واسطے انسان دا منہ تھلے نہیں جاندا کیوں جی اللہ نے شان دیتی اور میں اس روٹی دے ٹکڑے واسطے تن میں جھکن نہیں دیواں گا اللہ نے روٹی واسطے کھانے واسطے انسان اتھلے جھکن ہے نہیں دیتا کیوں نہیں جھکن دیتا اس واسطے کہ اللہ نے انہوں صرف اپنی بارگاہ دے جھکان واسطے رکھے ہے تے جڑا پھر غیران دے کے جھکدا پھر تے مالکا کے آکڑ جاوی او بندہ تے نہ رہیا جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ اے حضرت جعفر تیار اوتھے آپ جھکے نہیں ہے اداں دا ایک منظر ساڈے تے بھی آیا اللہ پاک ختم نبوت اور ناموس رسالت تے کدے مالکاں دی مرضی ہو جاوے تے کدے تساں بھی جیل تک کو بیٹھے ہو گے واگے سبحان اللہ ناراض تو نہیں تھی گئے مالکاں واسطے آپ بھیڑے کام تو نہیں نبی پاک علیہ السلام واسطے کیونکہ حضرت جس طرح راتی گال فرما رہے سن نا علامہ صاحب قبلہ نورانی صاحب اور نیازی صاحب جدو انہوں نے جیلہ تکیا نا صرف اس ادو پہرا دے رہے سن ختم نبوت اور آپ نے تحریک چلائی ہوئی سی گی انہاں عظیم بزرگاں نے کہ انہاں قادیانیوں نے کافر قرار دینا ہے آئینی طور تے یعنی ملک پاکستان دا آئین بن جاوے کہ مرزائی قادیانی کافر نے پھر انہاں بزرگاں نے تحریک چلا کے صبح و شام محنت کر کے بالآخر 1971 دے وچ کامیاب ہو گئے 1973 چ کامیاب ہو گئے 71 چ مطلب تحریک چلی 73 چ کامیاب ہو گئے ہن پاکستان دا آئین ہے کہ مرزائی کافر نے پاکستان دا ہن ایتھے ممبر تے بیٹھ کے یا کدے بھی مرزائی نو کافر کہنا جرم نہیں ہے جی میں قرآن و حدیث دے مطابق ہے پاکستان دا آئین بھی ہے پاکستان دا قانون بن چکے اے ساڑے بزرگاں نے محنتاں نے کہ قادیانی کون نے کافر مٹھے بول دے
قادیانی کافر نے، انہوں نے کفر شک نہیں ہے. پھر صرف یہی پاس نہیں کروایا، اور بھی گلاں پاس کروائیاں نیشنل اسمبلی دے وچوں. قادیانی کافر نے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے. جڑا قادیانی آدھے آپ کو مسلمان کہے ساڑھے ذمے ہے اسی فوری ایکشن لے کے ان کے خلاف ایف آئی آر کروا دیئے کہ قانون دے خلاف انہیں گل کیتی ہے، پاکستان دے آئین دے خلاف گل کیتی ہے. دیکھو پاکستان دے آئین دے خلاف تو ساتھ میں کوئی بھی کام کریے، چوری کریے، یہ آئین دے خلاف ہے نا، فوری پرچہ ہو جائے گا. ڈکیتی کا پرچہ ہو جائے گا. جا کے روڈ تے جانے پر روڈ دی خلاف ورزی کریں گے، تھوڑی بہت ہی کریں گے تے وہ ہوئے گا جناب والا چلان ہو جائے گا، زیادہ کریں گے تے جناب پرچہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ آئین دی خلاف ورزیاں نے. ایویں کر کے جڑا بندہ قادیانی پاکستان دے باہر رہ کے جو مرضی کرے، باہر دے آئین نہیں، پاکستان دا آئین ہے، پاکستان دے اندر رہ کے جڑا مرزائی قادیانی آدھے آپ کو مسلمان آ کے ساری ذمہ داری سن لیا، اسی فوری دے پرچہ کروائی، ساری ذمہ داری ہے. تے جیسے اگنور کر دئیے تے پھر مالک تے ویکھ دے پے نا جی، تو کی نظر انداز کردا پیا. تانوں سمجھ آ رہی؟ مسلمان اے مرزائی آدھے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے پاکستان دے اندر. اس گل دا مرزائیاں نو درد بڑا ہے، ادوں تو لے کے 73 تو لے کے اج تک درد چلدا پیا. ہاں جی، جڑی سازشاں ہو رہی ہیں نا جی اتنے، اس وجہ تو کہ جڑا او آئین بنیا نا، او آئین توڑانا ہے. تانوں سمجھ آ ان دے تے مرزائی سارے انہاں دی پاوراں، ساری طاقتاں، انہاں دی کوششاں ساریاں انہاں دی اس گل تے سازشاں چل رہی ہیں. بار بار حملہ ہوندا ہے، ملک حکمران خریدے جاندے نے. یہ نون لیگ والے بڑے خریدے گئے سن اس گل تے کہ آئین توڑیا جاوے والا. ہاں جی، یہ تیاریاں ہو گیا سن کہ 1973 دا آئین ہے جو بزرگاں نے قائم کروایا، وہ آئین توڑوایا جاوے. وہ آئین بہت دکھ دا انہاں نوں. دو ہی تے آئین دکھ دے پے نے، ایک یہ والا جو 73 چ پاس ہوا مرزائیاں نوں، اور دوسرا ناموس رسالت والا 295 بیٹھے ہو سبحان اللہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام دا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے. یہ بھی پاکستان دا آئین ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن اس آئین تے عمل نہیں ہو رہا. میں اس جیل چ رہ کے آئے نا، نال دی جیل چ کون ہے جی؟ نال دی جیل گستاخ بیٹھے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کنے سالاں دے گستاخ بیٹھے ہیں اندر. بھری پئی اپنی جیل بھری پئی، حالانکہ جی اپنی جیل ہے کالے پانی میں شمار ہوندی. ٹھیک ہے نا، اندے چ پوری بیرک ہے، وہ الگ چ ہندی کون نے جی؟ وہ تو کوئی جاون آمد ہندی گستاخ بیٹھے. انہوں نے رکھیا کیوں ہے بھائی؟ جدو آئین ہے کہ واجب القتل نے انہوں نے بھڑکاؤ کیوں جی؟ ہن پھانسی لگے ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے لے کے بیٹھے ہیں بس سارے. تو انہیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آئین ہے کہ مرزائی آدھے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. آئین ہے پاکستان دا کہ مرزائی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے. اگر انہوں نے اپنی عبادت گاہ دیکھی دے لکھ دیتا مسجد، فوری انہوں نے ایف آئی آر ہو جائے گی. جڑے اے اپنی عبادت گاہ دی حیت، ان دا سٹائل، ان دا انداز مسجد کو نہیں بنا سکتے. یعنی انہاں دی عبادت گاہ محراب نہیں بنا سکتے. اگر محراب بنان گے فوری ایف آئی آر. اگر اتے مینار بنان گے تو فوری ایف آئی آر، کیونکہ اتے مینار اور محراب یہ ساری مسجد دا حصہ نے، ساری مسجد دی نشانیاں نے. او والی علامات، او والی نشانیاں جڑے مسلماناں دی عبادت گاہ دی نے، او مرزائیاں دی عبادت گاہ دی نہیں بن سکتے. یہ پاکستان دا آئین ہے. تانوں سمجھ آ رہی گل؟ لہٰذا انہاں چیزاں تے تانوں تے مینوں سارے چکنا ہونا چاہیے. ساڈے آن گوان جو کوئی مرزائیت والا قادیانیت والا کوئی جراثیم کوئی پھلدا پھولدا پیا ہوئے تے سانوں پتہ ہونا چاہیے، خبردار ہونا چاہیے. یہ ساڈا اس معاملے چ خبردار رہنا انشاءاللہ قیامت دے دن کام آئے گا انشاءاللہ. اسی کہڑے معاملے چ خبردار ہیں؟ دیکھو پیسے دے معاملے چ تساں تے میں بڑے خبردار ہاں، دکانداری دے معاملے چ بڑے خبردار ہاں. خبردار نہ ہوئیے دکانداری وچ نقصان ہو جائے گا. خبردار نہ ہوئیے تے دکانداری چلدی رہی ہے. تانوں سمجھ آ رہی نا؟ لیکن قیامت والے دن دکانداری دے معاملے چ اتنا خبردار اندے تے اجر ملے یا نہ ملے. لیکن جڑا بندہ ختم نبوت دے معاملے چکنا رہندا ہے، خبردار رہندا ہے کہ میرے آن گوان، میرے محلے وچ، میری دکان تے میرے گاہکاں دے وچ، رشتہ داراں دے وچ، میرے دوست احباب تعلقات دے وچ اگر کوئی مرزائیت والا کوئی جراثیم او پل رہا نا تے سانوں اون دے تو چکنا ہونا چاہیے. ان دی تمام حرکات و سکنات سانوں چکنا ہونا چاہیے. ان دی حرکات و سکنات کیسیاں نے، ان دی گفتگو کیسی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ساڈے ہوندیاں ساڈے کمیر دے کسی سکول دے اندر، کالج دے اندر اگر کوئی پروفیسر مرزائی لگ گیا ہے تو پھر ان دی خبر کرنا کدی ذمہ داری؟ بیٹھے ہو جی، تہاڈی میری ذمہ داری ہے بھی ساڈے سکول دے وچ کوئی مرزائی ٹیچر کیوں آ گیا، ساڈے کالج دے وچ کوئی مرزائی پروفیسر کیوں آ گیا. یہ تہاڈی میری ذمہ داری ہے. اگر تساں تے میں اگنور کیتا تے نہ قیامت دے سرکار سانوں نظر انداز کر چھڈن. اگر سرکار نے سانوں نظر انداز کر چھڈیا تے اسی کسی کھاتے تے نہیں رہواں گے. لہذا نبی پاک دے ہر دشمن دی اسی خبر رکھنی ہے، نبی پاک دے ہر دشمن تے نظر رکھنی ہے. اس گل تے پھر تحریکاں چلدیاں نے، علماء نے تحریکاں چلائیاں. یہ پاکستان جڑا بنیا اندی بھی تحریک چلی کہ نہیں؟ وہ تحریک دا نام کی سی بھلا؟ آزادی. تحریک ہاں جی، تحریک آزادی تحریک چلی.
اور وہ مسلم لیگ نے چلائی سی ٹھیک ادھر انہوں دی ایک سی پارٹی ہندوؤں دی سی کہڑی سی کانگریس انہوں دی کانگریس سی مسلمانہ دی مسلم لیگ اور پھر مسلم لیگ نے تحریک آزادی چلائی پھر تحریک آزادی چلی تحریکاں چلیاں نے تے پاکستان بنے ہیں قبلہ نیازی صاحب نے جو تحریک چلائی سی نا ختم نبوت علی کی قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہے اس ویلے آپ کتنے مرتبہ آپ جیلاں چ گئے آپ نو سزا پھانسی دا آرڈر ہو گیا سی نیازی صاحب نو بھی تو سیدہ دی گلاں کیوں کر دیو اس ویلے بھی یہ سارے مسلط سن ہوتے انگریز سارے بیٹھے سن قادیانی اعلانتی بیٹھے سن ہوتے تے بزرگاں نو کتنی مرتبہ جیل جانا پیا کہ نورانی صاحب جیل چ گئے نیازی صاحب جیل چ گئے علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہون نہیں اے شروع تو بڑی دیر تو آپ بڑی دیر تو والے اتنے تحریک لبیک کہ یا رسول اللہ ہاں ہی نہیں ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب ادوں آپ جیل جاندے ہوندے سن آپ دا بیان اس وجہ اس انداز ہوندا سیگا شروع تو ہی ختم نبوت تے پہلا دینا ناموس رسالت دی گلاں کرنیاں ٹھیک آپ سرکاری خطیب سن علامہ خادم حسین رضوی صاحب سرکاری خطیب سن لیکن آپ گل ناموس رسالت دی کردے ہوندے سن تے ناموس رسالت دی گل کرنا تے انہاں نو انج پیندی ہے میرے جویں اگ لگ جاندی تے پھر او جدو جنہیں ایجنسیاں جو انسان تے رپورٹاں دینی کہ جے فلاں تو سرکاری خطیب ہے خادم حسین رضوی دا نام ہے یہ بڑے سخت گلاں کردا حکومت دے خلاف یا انگریزاں دے خلاف یا دشمناں دے خلاف گستاخاں دے خلاف مرزیاں دے خلاف بڑی گل بات کردا ہے اتو پابندی آ گئی آج تو بعد تو شہیداں دا بیان نہیں کر رہا جی اگر بیان کرو گے تو نوکری تو ہٹائی تے جا آپ نے فرمایا نوکری او چک کے ماری چل کیوں جی نوکری چھڈن دل کردا ہے جے نوکری لگ جے کہندا نہیں 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 آپ انہیں مردی پولیس والے ویکھ لو دوجے تیجے ویکھ لو کہندے جناب تساں کنہاں دے نال کھڑے کہندے ساڈی تے مجبوری اسی پھر ملازم آنا جی آپ بزرگاں نے ملازمتاں چھڑیاں ہاں جی قیامت والے دن انہاں دا مول پاوے گا انشاءاللہ بابا جی نے فرمایا کہ گل ایو ہی ہونی ہے آدھی ملازمتاں دے کول رکھو چھڑ دیتی ایک وقت دے کلندر دا کام ہوندا ہے کہ جڑا بندہ دنیا اس طرح دنیا تو بے نیاز رہے جے کو سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ یہ تحریکاں چلانیاں بزرگاں دا کام ہے نیازی صاحب نے ایک مرتبہ فوج دی کورٹ پیش کیتا گیا ان جو کمانڈر شمانڈر کو بیٹھا ہے ہوتے انہیں پوچھا او نیازی تو یہ تحریک چلا رکھی ہوئی ہے پاکستان دے اندر تینوں بڑا تحریکاں چلاون دا شوق ہے او کنیاں سے تحریکاں دے وچ آپ دا نام سیگا نیازی صاحب فلاں تحریک دے وچ بھی تیرا نام آندا ہے فلاں تحریک وچ تیرا نام آندا ہے فلاں تحریکاں دے وچ لگا پھرنا تو بھائی تو آرام نہ رہ پاکستان دے اندر نیازی صاحب فرمان لگے ہو جناب اج تھوڑے پھول شول لا کے بیٹھے ہو نا تساں تے اونچی سیٹ تے بیٹھے ہو یہ بھی تحریک دا ہی کمال ہے یہ تحریک آزادی چلی ہے پاکستان بنیا تاں تسی کمانڈر بن کے بیٹھے ہو دے ہاں جے تحریک آزادی نہ چل دی تے تساں بھی کدے گوریاں دے کتے نو آندے ہوندا سی تساں بھی بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو ہاں جی یہ تحریکاں دا کمال ہے کہ تساں بھی ایڈی سونی سیٹ لے کے بیٹھے ہو یہ تحریکاں دا کمال ہے کہ تسی اس منصب تے فائز بیٹھے ہو ٹھیک ہے نا اگر تحریکاں نہ چلدی ہوندیاں تو ہن تک گوریاں دے پھر چیلے چمچے ہوندے اساں یہ تحریکاں دا کام ہے کہ اسی ملک پاکستان سن ریاست مل گئی یہ ان تحریکاں چنا تحریک ختم نبوت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ یا اس قسم تحریکاں نے یہ دین دی حفاظت واسطے نے ساڈے عقیدہ و ایمان دی حفاظت واسطے نے جی اسی آکھے بھی نہیں نہیں یہ بند کرو آرام نہ رہو تے پھر ہون تک یہ ایمان لے گئے سن کیوں جی ہون تک تے یہ چیک کر دیں بار بار تھرمامیٹر لگا کے نا کسی ایک بندے نے گستاخی کروا کے چیک کیتا مسلمان مرے کہ نہیں مرے تے جے کوئی مسلمان بولے نہ احتجاج نہ کرن کوئی نہ تقریر ہوئے نہ بیان ہوئے انہیں پتہ ہے مسلمان مر گئے انہیں فوری طور تے آئین بدل کیوں رکھ دینا یہ احتجاج ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہے لیکن ساری عوام کے تسی احتجاج کیوں کر دو جناب احتجاج ہی شو کروانا ثابت کرنا نہیں بھی بندے جیندے نے حالے تو انہیں سمجھ آ رہی ہے تے جے بندہ احتجاج روکدا سمجھو آپ مریا پہ ہے جدو آپ مریا تو کہنا نہیں تساں بھی نہ بولو چپ کر کے رہ جاؤ یہ ظاہری طور تے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی زندگی ہے انج تے ابو جال بھی جیندا ابو لہب بھی امیہ اتبا شیبہ سارے ہیں لیکن قرآن نے مردہ آکھیا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل فرمایا انہاں دے دل تے ہیں لیکن انہاں سمجھ نہیں آندی فرمایا انہاں دی اکھاں تے ہیں لیکن تکدے نہیں انہاں دے کان تے ہیں لیکن سندے نہیں اے ہیں کون فرمایا اولئک کالانعام یہ تے جانوراں دی طرح ہیں ڈنگر ہیں انگلش کی کہندے نے ڈفر ہیں ڈفر تانوں سمجھ آ رہی ہے ڈفر قسم دے لوگ نے اے رب دا قرآن کہندا انہاں ابو جہل تے ابو لہب اتبا شیبہ جنہاں نوں سامنے ہر شے نظر نہیں آندی پئی تے قرآن نے انہاں نوں ڈنگر آکھے تے اگلی گل ایک ہوئی شاہ فرمائی اولئک کالانعام یہ تو جانوروں کی طرح ہے نال ہی فرمایا جانور نہیں بل ہم اضل جانوراں نالوں بھی بدتر نے
بل ہم بلکہ یہ عدل ان سے بھی ذلیل ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں جانوراں دے وچوں تے پھر بھی کتا کو وفاداری کر جاندا ہے، کیوں جی؟ جانور سارے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماج روزانہ دودھ دیندی ہے ایویں ہے کہ نہیں؟ انکار کرے تو تسا ٹیکا ٹھوک دے، ایویں ہے کہ نہیں؟ یہ تو سیدھی ہو ٹمبے مار دے، ہر شے تابع دار ہے۔ جڑا گدھا ہے گدھا بھی کام کردا، اپنی ڈیوٹی کردا، کدے جانور بھی کدے ہینگی پھینگی نہیں کردا۔ جڑا ہینگی پھینگی کرے انہوں فوری کسائیاں نے بھیج دیندی، او فوری طور تے چھری تھلے آ جاندا جڑا ہینگی پھینگی کرے۔ تے جدوں بھی ہینگی پھینگی کردا نا جی انسان کردا۔ سورج آج تک تھکیا جی؟ سورج کدے نہیں تھکیا، نہ چاند تھک لو جی میں ادوں تو چلی جانا چلی جانا چلی جانا۔ بلکہ روایت ہے کہ سورج روزانہ جدوں ڈوب جاندا نا اگلے دن چڑھن دا رب دی بارگاہ سجدہ کردا ہے سورج، عرش اعظم دے تلے سجدہ کردا ہے۔ یا اللہ اجازت دے میرا ٹائم ہو گیا میں پھر چڑھا طلوع ہوواں، تیری مخلوق واسطے میں روشنی لے کے آواں، پھر مالک کو اجازت دے جا چڑھ جا۔ روزانہ یہ اجازت لیتا اللہ سے، کدوں بلا؟ روزانہ ڈیلی روزانہ اجازت لینا رب کو، مالک اجازت دے میں جا کے دن چڑھاواں مالک تیرے بندے آتے، تیرے بندے کام کار کرن، مالک کی اجازت دے چل بھئی چل بھئی چل بھئی چل بھئی۔ لیکن جس دن مغرب والو سورج چڑھانا نا جی اس دن اے ہوئے گا کہ سورج اپنی روٹین دے مطابق رب دی بارگاہ سجدہ کرے گا، اجازت لوے گا، یا اللہ اجازت دے میرا ٹائم ہو گیا ہے میں طلوع ہواں، اجازت نہیں ملے گی۔ روایت یہ چاہتا ہے بے قرار ہو جائے گا، بھی اجازت کیوں نہیں مل رہی، آج ٹائم گزریا جا رہا ہے، پھر اجازت منگے گا، یا اللہ میں نے اجازت دے میں طلوع ہواں، پھر اجازت نہیں ملے گی، بے قرار ہوئے گا، بے چین ہوئے گا۔ اندازہ کرو عوام دی خدمت کرنے واسطے کنا بے چین ہے، کنا بے تاب ہوئے گا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اجازت منگے گا، یا اللہ میں نے اجازت دے میں طلوع ہواں، نہ اجازت ملے گی، پھر خاموش ہو جائے گا۔ جو چپ ہو جائے گا کافی دیر تو بعد، لیکن یہ بے تابی یہ بے چینی ختم نہیں ہوئے گی سورج دی، کافی دیر تو بعد پھر اجازت منگے گا، اتنی دیر کافی دیر گزر چکی ہوئے گی، یہ رات لمبی ہو چکی ہوئے گی۔ اے قیامت دی نشانیاں میں چکی نشانی ہے، لوگ اس رات دے وچ سو کے تھک جان گے، پسیاں دکھن لگ پہ جائیں گے، پھر آستہ لوگ ڈر لگ پیں گے رات کیوں نہیں مکدی پئی، رات لمبی ہوگی، گھڑیاں جواب دے جائیں گے، سارے ہر شے جواب دے جائے گی، رات لمبی ہوگی، لوگاں تے خوف تاری ہو جائے گا۔ پھر سورج رب دی بارگاہ چرچ کرے گا، یا اللہ ہن اجازت دے میں چڑھا طلوع ہواں، بڑی دیر ہوگی ہے، حالہ میں وہ مشرق والی جگہ تے پہنچنا ہے، اتنے پہنچ دے میں ٹائم لگے گا، مہربانی کر میں اجازت دے، مغرب والی سائڈ تے کھڑا ہوئے گا، اللہ پاک فرمائے گا اگر دیر ہوگی تو ایتھوں ہی چڑھ جا۔ ایک قیامت دی نشانی ہوگی کہ پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یا مغرب والو چڑھے گا اس ویلے بندے حیران ہو جائیں گے کہ وہ جڑا مغرب والو جس دن سورج چڑھ گیا اس دن توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا، اس تو پہلے تک توبہ دا دروازہ کھلے، جس دن مغرب والو سورج چڑھ گیا اس دن توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر اس ویلے کوئی ایمان لے کے بھی آ گیا تو دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں ہوئے گا، وہ من میں گیا ڈگ بھی پیا سجدے پہ گیا یا اللہ میں مسلمان، اس ویلے ایمان لے آنا کسی کام دا نہیں ہوئے گا۔ مطلب میں عرض کرتا پیا سورج کدے تھکیا نہیں گا، بلکہ اے طلوع ہون تے بےتاب ہوندا ہے، میں نے جلدی میں جاواں، کدے زمین ہی تھکی یا اللہ میں تھلے رہ کے انہاں دے میں انہاں دے گناہاں سہ کے تو ہن میں تھک گیا، بس ہن اجازت دے میں غرق کر لواں، تے کدے آسمان تھلے ڈگیا نہیں ہے، کدے نہیں، تے جدوں بھی اکدا جو تھکدا انسان ہی تھک جاندا، نہیں ہن فجر پڑھنی میں پھر تھک گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، فرمایا جڑا کوئی بندہ چنگا کام کرے گا وہ جنت مل جائے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ مسلمان ہوگی۔ ایک ہی مسئلے تے میں عرض کیتا ہے، چند ایک مسائل باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ان آیات تے تمامی احباب انشاءاللہ دوست احباب نو دعوت دیا کرو، جس طرح کہ تسا دعوت دیندے سو درس قرآن دی، ہن تاڑی دعوت مٹھی ہوگی کہ درس قرآن ٹھنڈا ہو گیا، کیوں جی کدے مبلغ ٹھنڈا تو نہیں ہوگا، تسا دعوت دیو جی، دعوت دین دا بھی اجر ہے، دعوت دین دا ثواب ہے، کوئی آوے یا نہ آوے، کوئی آوے یا نہ آوے، ساڈا کام ہے اسی اذان دینی ہے، میرا کام ہے درس قرآن دی جانا، بیان کری جانا، تہاڈا کام ہے سنی جانا، نال تہاڈا کام ہے کہ تسا دعوت